Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil kareem. My respected elders and brothers, the topic that was going on for a while now, with different occasions in the Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala speaks about Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Since it's a day off and many of us who are here today might not are the ones who are not able to come regularly in Isha Salah. So I'm taking a pause and mentioning one ayah of the Quran that could be easy for us as a take-home lesson, inshallah. This is Surah Al-Ma'idah, ayah number 20. It's in the sixth juz. Allah subhanahu wa ta'ala says, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. And remember the time when Musa alayhi salam said to his people, Ya qawm izkuru ni'matallahi alaykum. O nation, O people, remember the favor, the blessing of Allah upon you. Is ja'ala fikum anbiya, when He made prophets from amongst you. Wa ja'alakum muluka, and He made you kings. Wa atakum ma lam yu'ti ahadam min al-alamin, and He gave you that which He did not give to anyone before you in all the worlds. So the ulama in the tafsir of this ayah say, this ayah tells us the key to happiness. Everyone in this world, whether a believer or not a believer, is running after happiness. So this is the Quranic advice how to gain happiness. And the ulama explained that Allah mentions Musa alayhi salam realizing and making Bani Israel remembering the favor, to make them remember the favors of Allah upon them. There are two types of ni'mats in this world. One are the material ni'mats of Allah, and what are the hidden, batini or spiritual ni'mats of Allah. Allah mentions both type of ni'mats in this ayah. That remember the time when Allah sent prophets from amongst you. Who could be a much higher spiritual human being than a prophet? If the prophet is alive, it's so easy. You have a question, go to him. You have a problem, go to him. You are losing hope, go to him. So that is the biggest advantage spiritually speaking for a human being, for the believers. Then in the second part of the ayah, Allah mentions the material benefits, that Allah made you kings. Now everybody is not a king. King could be 1 out of 10,000, 100,000 people. Why did Allah say that Allah made all of you kings? In the tafsir of this ayah, Ibn Kasir rahimahullah says that Allah has given you such a comfortable lifestyle that as if you are kings. And here the ulama also relate to a hadith, to the saying of Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhu in Sahih Muslim. A Sahabi came to him and said, Alasna min fuqara il-muhajirin. Are we not from amongst the poor immigrants who migrated from Makkah Mukarramah? Amr bin As radiyallahu anhu said, do you have a wife? He said, yeah, I have a wife. Do you have a house to live? He said, I have a house to live. Not only a house, I have a servant also. Then Amr bin As radiyallahu anhu said that you are king. You're not a poor person. So if me and you start looking upon the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala that He has favored us with, we can afford a jacket in this cold season. Our heat works in a car in this cold season. The heat is working in the house in this cold season. Because if we look to the people above us, superior to us, we will always be sad, we will always complain, we will always be depressed. And if we look upon the people who are lower than us in this world, then we will always be happy and we will do the shukr of Allah. The hadith of Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, when you look upon a person who is higher than you in physical features and in wealth, then right away look upon a person who is lower than you in these two aspects. Then you will realize that you are better than this person. So this is the key to happiness, that always look upon the people who are lower than us and thank Allah subhanahu wa ta'ala. Now the choice is ours, which direction our gaze goes. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the understanding. Ameen. जो आयत आपके सामने पढ़ी सूरह माइदा की आयत है, आयत नंबर 20, छठे पारे के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमी, उस वक्त को याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, या कौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए मेरी कौम अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो अल्लाह पाक ने तुम्हारे ऊपर की है। इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया, कि अल्लाह ने तुम में से नबी बनाए, नबी भेजे। वजअलकुम मुलूका, और तुमको बादशाह बनाया।
وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تم کو وہ دیا جو تم سے پہلے پورے عالم میں کسی فرد کو نہیں دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے معنوی نعمتوں کو بھی ذکر کیا اور دنیاوی نعمتوں کو بھی ذکر کیا، اور اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیشہ خوش رہنے کا سیکرٹ کیا ہے، ہمیشہ خوش رہنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں روحانی نعمت دی، یعنی نبی دیے۔ نبی سب سے بڑی روحانی چیز ہوتی ہے انسانوں کے لیے۔ کوئی مسئلہ ہوا نبی کے پاس چلے گئے، کوئی سوال ہوا نبی کے پاس چلے گئے، کیفیت اچھی نہیں ہے، امید سے آدمی جا رہا ہے، نبی کے پاس چلے گئے۔ پھر دنیاوی نعمت کو بھی ذکر کیا کہ تم کو ہم نے بادشاہ بنایا۔ اب قرآن کے الفاظ ہیں وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، تم سب کو بادشاہ بنایا۔ اب ہر فرد تو قوم کا بادشاہ نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، اس کا مطلب تم کو اتنی آرام دہ زندگی میسر کی گویا کہ تم بادشاہوں کی طرح رہتے ہو۔ اور اس کی تفسیر میں یہ حدیث ذکر کی کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ ہم غریب مہاجرین میں سے نہیں ہیں جو مکے سے ہجرت کر کر مدینے آئے۔ تو انہوں نے کہا تمہاری بیوی ہے؟ کہا کہ ہاں میری بیوی ہے۔ تمہارے پاس رہنے کو گھر ہے؟ ہاں میرے پاس رہنے کو گھر ہے۔ بولا کہ تم فقیر نہیں ہو، پھر تم بادشاہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں اور آپ غور نہیں کرتے، یہ اصل میں اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم روزانہ نعمتوں کو 5 سیکنڈ کے لیے بھی غور کر لیں کہ اللہ کی میرے اوپر کیا نعمتیں ہیں، تو کبھی ہم ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، کبھی ہم نا امید نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیشہ دنیا میں ہم سے کم لیول کے لوگ دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے موجود ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کی نظر ایسے شخص پہ پڑے جو خوبصورتی اور جسامت اور مال کے اعتبار سے تم سے بہتر ہو، تو فوراً اس شخص کی طرف نظر کرو جو جسامت اور مال کے اعتبار سے تم سے کمزور ہو، تو تمہیں احساس ہوگا کہ ایٹ لیسٹ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے اس پہ فضیلت حاصل ہے۔ تو خوش رہنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہمیشہ اپنے سے دنیاوی اعتبار سے نیچے لوگوں کو ہم دیکھیں۔ دین میں ہمیں اوپر والوں کو دیکھنا ہے، دنیا کے اعتبار سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے۔ پھر کبھی بھی ہم جو ہے وہ ناراض نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔